بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا وذكر منها وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں اٹھتی۔ جن میں سے ایک آدمی وہ ہے، ایک وہ عورت ہے کہ جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ میاں بیوی اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے لیے دو لازمی حصے ہیں، اس کے بغیر نسل انسانی کا بقا مطلوب بھی نہیں ہے اور معتبر بھی نہیں ہے، کہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آگے دوبارہ اگلے سے اگلی نسلوں کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ نظام عالم باقی ہے۔ تو ان دونوں کا تعلق باہمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا اس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ میاں بیوی بہت محبوب ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی زوجین میں آپس میں الفت و محبت ہو، پیار ہو، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بنسبت اس کے کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو یا لڑائی جھگڑے کی صورت ہو اور دلوں کا آپس میں میل نہ ہو، میلان نہ ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ میاں بیوی کے باہمی تعلق سے انسان کی بہت سی مصیبتوں سے، آفتوں سے حفاظت رہتی ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں جو ہے وہ آج کی حدیث میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس حد تک اللہ کو پسند ہے اور اتنا اس کا اہتمام ہے کہ اگر خاتون جو ہے اسے میاں نے کوئی اس سے جائز مطالبہ کیا، چاہے وہ جسمانی خواہش کا مطالبہ تھا یا کوئی اور جائز معقول بات تھی جس کے نتیجے میں اس نے وہ بات نہیں مانی، یا کوئی ایسی بات اور ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا میاں اس سے ناراض ہو گیا اور وہ رات گزر رہی ہے، تو اس کی ناراضگی کی صورت میں ایک حدیث میں تو یہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، یعنی اس حد تک یہ سنگین اور نازک معاملہ ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا ذرا خیال اور اہتمام رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تو عورت کے اعتبار سے ذمہ داری ہو گئی کہ اسے نہیں چاہیے کہ اپنے شوہر کو ناراض کرے، لیکن خاوند کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور یہ ذمہ داری نبھانا چاہیے کہ وہ بھی ایک ذمہ دار خاوند بنے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بس مجھے حق مل گیا ہے کہ میری ناراضگی تو اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن یہ حق اسی صورت میں ملتا ہے جب وہ خاوند بن کر دکھائے، یعنی جیسا خاوند اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے ویسا خاوند بننے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے یہ مسائل ہیں۔ جو خود ہی زیادتی کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو اپنی بیوی پر، اہلیہ پر، تو اس کے لیے پھر یہ بات نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ مظلوم ہے اور عورت جو ہے وہ زیادتی اور ظلم کر رہی ہے۔ اگر میاں خود ظالم ہے تو ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ظلم والوں کو جو ہے راہ سیدھی نہیں دکھاتے، وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔